تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الخمر والميسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا حکم. قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجیے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں. وإثمهما أكبر من نفعهما، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. اس آیت مبارکہ کے جز کے اندر دو حکم بیان کیے گئے تھے، ایک شراب کا اور دوسرا جوئے کا. شراب کی تفصیل کل ہم نے عرض کی تھی. شراب کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ 4 دور کے اندر حرام فرمایا ہے تاکہ جو ہے نا پینے والوں پر گرانی نہ ہو، پینے والوں کو مشکل نہ ہو. اور چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم ارشاد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حرام قرار دیا، اس کو واضح طور پر حرام قرار دیا. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کی تفصیل ہم نے کل عرض کی ہے کہ صحابہ اکرام نے کتنی بڑی قربانی دی کہ سب کچھ جو ان کے پاس شراب کا سرمایہ تھا وہ سب جو ہے انہوں نے ختم کر دیا. کہنے لگے کہ جب حرام ہوا ہے تو پورے عالم پر حرام ہوا ہے، صرف ہم پر حرام نہیں ہوا. تو یہ شراب کی قدر تفصیل کل ہم نے عرض کی تھی. آج ہم جوئے کے متعلق کچھ تفصیل بیان کریں گے. جوا جس کو قرآن حکیم نے میسر کے لفظ سے تعمیر کیا ہے. میسر یہ تقسیم کرنے والے کو کہتے ہیں. یاسر میسر تقسیم کرنے والا، یاسر کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، میسر تقسیم کرنا اس کا معنی ہوتا ہے. اور زمانہ جاہلیت میں مختلف قسم کے جوئے کی قسمیں رائج تھیں. ان میں سے ایک قسم یہ بھی تھی کہ اونٹ پر جوا لگاتے، 4-5 آدمی اکٹھے ہو جاتے، اونٹ پر جوا لگاتے اور پھر اونٹ کو ذبح کرتے، اور جس وقت اس کا گوشت تقسیم کرتے تو جوئے کے ذریعے تیروں کے ذریعے جوا کرتے تھے. جس کی طرف 2 تیر آ گئے اس کو 2 حصے ملے، جس کی طرف 3 تیر آ گئے اس کو 3 حصے ملے. جس کی طرف کوئی تیر نہ آیا تیروں کو گھماتے تھے، تو گھمانے سے جس کی طرف جتنے تیر آ گئے اس کو اتنے حصے دیتے تھے، اور جس کی طرف کوئی تیر نہ آیا وہ محروم رہ جاتا تھا. اور محروم رہنے والا پھر اونٹ کی قیمت ادا کرتا، جس کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ اونٹ کی قیمت ادا کرتا. اور پھر یہ سب اس طرح کرتے کہ جتنا بھی اونٹ انہوں نے تقسیم یعنی ذبح کیا، اس میں گوشت بنایا، وہ سب فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، غریبوں میں دے دیتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے. تو اس طرح جو ہے نا وہ غرباء کا جو فائدہ تھا، اور اس کھیل کو وہ باعث فخر سمجھتے تھے. اور جو اس میں شریک نہ ہوتا اس کو کنجوس اور منحوس کہتے تھے. جو شریک نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں یہ بڑا کنجوس ہے، یہ بڑا منحوس ہے، یہ ایسے نیکی کے کام میں حصہ نہیں لے رہا کہ جس کام کو ہم کر کے غرباء کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ تقسیم کرتے تھے. یہ زمانہ جاہلیت میں اس قسم کی یعنی رواج تھا. اور بھی کئی قسمیں تھیں. تو جوئے کی تعریف یہ ہے کہ جس معاملہ میں کسی مال کو مالک بنانا، کسی مال کا کسی کو مالک بنانا ایسی شرط پر موقوف رکھا ہے کہ جس میں دونوں جانبیں برابر ہوں، نقصان بھی ہو اور نفع بھی ہو. یعنی کوئی آدمی مال کا مالک بنتا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بڑا نقصان اٹھا لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید جو ہے نا وہ بہت زیادہ مال کا مالک بن جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید کا سارا مال چلے جائے. یعنی مال ایسے طور پر لگانا کہ جس میں یہ بھی احتمال ہو کہ میرا جو ہے نا بہت زیادہ منافع ہو جائے گا، اور یہ بھی احتمال ہو کہ میرا سارا کا سارا نقصان ہو جائے گا. اس کو جوا کہتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں یہ کئی قسمیں رائج تھی. تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس کا نفع تو نظر آ رہا ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں جوا کھیلتے تھے غرباء کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا نقصان نفع سے بڑھ کر ہے. جب نقصان زیادہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ابتداء اسلام میں یہ بھی جائز تھا جوا. اسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مشرکین سے ایک شرط لگائی تھی، الف لام میم غلبت الروم. جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر نے شرط لگائی تھی کہ اب قریب یہ رومی غالب آ جائیں گے چند سالوں کے اندر. تو مشرکین نے کہا نہیں غالب آ سکتے.
تو انہوں نے کہا شرط لگا لو، شرط لگا لی، 100 اونٹ کی شرط لگی، تو رومی غالب آ گئے۔ اب صدیق اکبر نے چونکہ شرط لگائی ہوئی تھی، وہ ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اب رومی غالب آ گئے، تم شرط ہار چکے ہو، تو اس کے معاوضے میں انہوں نے اونٹ دیے جو انہوں نے طے کیے تھے، وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت تک جوا حرام نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اس مال کو صدقہ کر دیجیے، اس کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز آئندہ زمانے میں حرام ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ نے یہ بات القاء کر دی، اس لیے فرمایا کہ اس کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں، اس کو جو ہے نا آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ تو زمانہ اسلام کے ابتدا میں یہ جوا بھی جائز تھا، لیکن بعد میں اس کے مفاسد اور خرابیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب جوا اس کے اندر مفاسد کیا ہیں، اس کے فائدہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ غریبوں کو جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے، اور ایک آدمی کا جو ہے نا مال لگ جاتا ہے، غریب آدمی جو ہے نا اس گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ وہ نقصانات کیا ہیں کہ ایک آدمی جو جوا جیتتا ہے اس کا نفع دوسرے کے نقصان پر موقوف ہے۔ ایک آدمی جو جیت رہا ہے وہ دوسروں کا نقصان پہنچا کر جیت رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کاروبار، کاروبار کے اندر جو ہے نا وہ اس میں بھی احتمال ہوتا ہے کہ آدمی پیسہ لگاتا ہے، ہو سکتا ہے میرا پیسہ ڈوب جائے اور ہو سکتا ہے میرا پیسہ مجھے نفع دے، لیکن اس کے اندر دوسرا آدمی جو خرید رہا ہے اس کو نقصان نہیں ہو رہا، وہ کوئی چیز خرید رہا ہے اس کو بھی نفع مل رہا ہے، دکاندار کو بھی نفع مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کپڑا خریدنا، میں پیسہ لے رہا ہوں، اب پیسے کے اندر دکاندار مجھ سے ایک سوٹ کے ساتھ 200 400 روپے 100 روپے رکھ لے گا، اب وہ نفع اٹھا رہا ہے، لیکن مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ میں بھی کپڑا لے رہا ہوں، میں بھی اپنے جو ہے ضرورت کی چیز لے رہا ہوں۔ لیکن جوئے کے اندر ایسا نہیں ہوتا، جوئے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نفع کماتا ہے لیکن دوسرے کا سراسر نقصان ہو جاتا ہے، اور انسان کی پیدائش، انسان کے آنے کی غرض دوسرے کو نفع پہنچانا ہے، نہ کہ دوسرے کو نقصان دینا۔ انسان اور ہمدردی انسان کے اندر رکھی گئی ہے کہ یہ دوسرے کے لیے قربانی دیتا ہے، ہمدردی کا جو ہے نا اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک آدمی کا نفع دوسرے کے نقصان پر موقوف ہے، تو جو نفع اٹھا رہا ہے وہ تو دوسرے کے لیے خون خوار درندہ بن رہا ہے، وہ تو دوسرے کے جو ہے نا خون چوس رہا ہے، وہ دوسرے کو بالکل نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جوا نہیں کھیلنا چاہیے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی جوئے پر لگ جاتا ہے وہ حلال کی کمائی سے محروم رہ جاتا ہے، اس کو عادت پڑ جاتی ہے جوا کھیلنے کی، وہ بس کہتا ہے جوا کھیلیں گے بس اس کے اندر بہت زیادہ نفع ہو جائے گا، مکان جیت جائیں گے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، تو وہ حلال کی کمائی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اچھا، جوئے کی بہت ساری صورتیں ہیں آج کل جو ہے نا، کچھ کمپنیاں موبائل کے اندر، یہ کمپنی والے یہ بھی جو ہے نا انسان کو ورگلاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ جو ہے نا ہمیں مہینے کے طور پر 5 روپے جمع کرائیں، اس سے آپ کی جو ہے نا کار نکل سکتی ہے، اس طرح آپ کی جو ہے نا موٹر سائیکل نکل جائے گا، یہ جو ہے نا میسج آتے ہیں عموماً، یہ کمپنی والے دیتے ہیں، تو یہ تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے وہ اپنا سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر اپنی مرضی سے وہ جو ہے نا قربہ اندازی کرتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، جس کا نکل آیا اس کو جو ہے نا چند مہینوں میں جو اس نے 5 10 روپے جمع کرائے وہ 1.5 2 لاکھ کا مالک بن گیا، موٹر سائیکل نکل آئی، اس کی کار نکل آئی، لاکھوں کا مالک بن گیا، اور دوسرے آدمی کو تھوڑا تھوڑا نقصان، یہ تھوڑا تھوڑا نقصان بھی جوئے کے اندر شامل ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ایسا آدمی جو جوئے کا عادی بن جاتا ہے وہ حلال کی کمائی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور تیسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جوئے سے جو ہے نا آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے جو جیت گیا وہ جو ہے نا جیتنے کی خوشی منائے گا، اور جو ہار گیا وہ ہارنے کی وجہ سے جو ہے نا اس سے نفرت اور عداوت رکھے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب سے منع فرما دیا جس سے نفرت اور عداوت جنم لے، اس لیے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، فرمایا شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم میں عداوت اور دشمنی پیدا کر دے، پھر الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ شراب پی کر عقل ظاہر ہو جاتی ہے، آدمی اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے کہ جب دوسرے کو گالی دے گا، دوسرے کا نقصان کرے گا تو عداوت ہوگی۔ اسی طرح جوئے میں جو جیتے گا تو جیتنے والا جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا خوشی کا اظہار کرے گا، ہارنے والا اس سے نفرت اور عداوت کرے گا۔ اس طرح ایک نقصان یہ بھی ہے۔ اور ایک چوتھا نقصان یہ بھی ہے کہ جوئے اور شراب کا عادی عمومی طور پر اللہ کی یاد سے غافل رہ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے نماز پہ جانا ہے۔ جوا نہ بھی ہو، ویسے بھی آدمی جو کھیل کھیل رہے ہو، بعض لوگ جو ہے نا وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، لوڈو پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا پھر اور کئی گیمیں ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور جوئے کے اندر یہ نقصان تو اور زیادہ ہے، کیونکہ اس کے اندر مال آنے کا امید ہوتی ہے کہ میں مال جیت جاؤں گا، بس یہ تھوڑا منافع کما لوں، پھر جو ہے نا اللہ کی یاد کر لیتا ہوں، لیکن اسی تھوڑے تھوڑے میں لگ کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔
اور پانچواں نقصان یہ ہے کہ دوسرے کا مال ہضم کرنے کا ایک طریقہ ہے، باطل طریقے پر دوسرے کا مال ہضم کیا جاتا ہے، یعنی کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، باطل طریقہ ہے جس سے دوسرے کا مال ہضم کیا جاتا ہے بغیر کسی معقول معاوضے کے۔ کوئی معقول معاوضہ نہیں ہے، دوسرے کا مال آدمی حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر نہ کھایا کرو۔ اور چھٹا نقصان یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا بہت سے آدمی ان کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ لاکھ پتی آدمی، بہت بڑا کروڑ پتی آدمی بسوں کا کروڑوں کا جوا لگا دیتا ہے اور بیٹھا بیٹھا گھر کے اندر فقیر بن جاتا ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے، گھر بھی گیا، مکان بھی گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ بعض لوگ اپنی کمینگی کی وجہ سے اپنی بیوی تک جوئے میں رکھ دیتے ہیں، یہ یعنی ایسا کرتے ہیں عموماً غیر مسلم لوگ، اپنی بیوی اپنے بچے تک وہ جوئے میں رکھ دیتے ہیں، تو کتنا بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں، تو یہ اس کی بہت بڑی خرابی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک ساتواں نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کی قوت عمل سست ہو جاتی ہے، وہمی منافع کی طرف لگ جاتا ہے، عمل نہیں کرتا، وہمی منافع پر لگ جاتا ہے، اور وہمی منافع کمانے کے لیے جو ہے نا وہ جوئے کھیلتا ہے، ہو سکتا ہے کہ منافع ہو یا نہ ہو، سست ہو جاتا ہے، عمل نہیں کرتا، پھر اپنی محنت اس کی کرنے کا اس کو جی نہیں چاہتا، اس لیے یہ نقصانات زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، فرمایا قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجیے ان میں بہت بڑے گناہ ہیں، ومنافع للناس، اور لوگوں کے کچھ منافع بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی شراب بنائے گا، شراب کی بھٹی لگائے گا، اس میں کچھ ملازم رکھے گا، شراب کشید کرے گا، پھر کسی سے انگور خریدے گا، انگوروں کا سرکہ لے گا، جس سے کوئی چیز خریدے گا اس کو منافع ہو رہا ہے، اور جو ملازم ہیں وہ جو ہے نا ملازمت میں وہ پیسے کمائیں گے تو کچھ منافع بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ شراب پینے سے جو ہے نا انسان کی عقل ضائع ہو جاتی ہے، انسان پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، انسان کا جو قیمتی جوہر ہے عقل اس سے محروم رہ جاتا ہے اور پھر عادی بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شراب کا عادی ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، تو جس کا گناہ بڑا ہے نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، تو فرمایا عقل بھی چاہتی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ شراب اور جوئے کے متعلق کچھ تفصیل تھی، ہم نے عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی منحوس چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔